بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ رسول کے موضوع پر دو ٹوک بیان۔ اگرچہ رسول کے موضوع پر میں اتنا کچھ لکھ چکا ہوں، میٹر دے چکا ہوں، ریکارڈ کر چکا ہوں کہ اب ضرورت باقی نہیں رہی، لیکن ایک آنکھ سے کانے لوگ ابھی تک اپنی سائڈ کو ایک ہی سائڈ سے دیکھ رہے ہیں، دوسری سائڈ انہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ کیا کیا جائے؟ لہذا کانے کو، اندھے کو تو اب بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن اس اندھے سے متاثر ہو کر راستہ کھوٹا کرنے والے اویئر ہو جائیں گے، ان کے لیے اویئرنیس لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، میں یہاں قرآن ریفرنس نہیں دے رہا ہوں، میں بہت دے چکا ہوں اور تمام لوگ جانتے ہیں، قرآن فکر کے لوگ جانتے ہیں، ایک عرصے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، عالم الغیب و شہادہ۔ اس نے اپنے بندوں کو ایک کامل جامع دین عطا کیا جو قیامت تک رہے گا، قیامت تک کے لیے۔ دین ایک نظام، ایک سسٹم، ایک ازم کو کہتے ہیں، جس میں پولیٹیکل سسٹم بھی شامل ہے، بلکہ غالب ہے۔ اس ازم میں پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ غالب ہے، اور ہر سیاسی نظام اپنے اندر کچھ خاص عہدے لازمی رکھتا ہے، اور اس کا ایک مرکزی عہدہ لازمی ہوتا ہے جس کے گرد اس نظام نے گھومنا ہے۔ اور دین اسلام کا مرکزی عہدہ ہے الرسول۔ الرسول کہتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ الرسول کہیں گے تو لام تعریفی داخل کر کے اس میں جو ہے وہ اللہ کو شامل کیا گیا ہے کہ ان کو اللہ کا رسول ہے، اور رسول اللہ کہیں گے تب بھی ایک ہی بات ہے۔ الرسول کہیں یا رسول اللہ کہیں، ایک ہی بات ہے۔ جو اپنی قوم کا شاہد، اپنی قوم کا شاہد بھی ہوتا ہے، اور شاہد وہی ہوتا ہے جو زندہ موجود ہو، نہ صرف زندہ موجود بلکہ اپنی قوم کے درمیان موجود ہو، وہی شاہد ہوتا ہے۔ رسول جس کو تمام حاضرہ قضیات ریفر کیے جائیں گے، ڈسپیوٹس موجودہ ریفر کیے جائیں، اور وہ ان کا منصفانہ حل کرے، فیصلہ دے، اور قوم کا حاکم بنے، فیصلہ دینے والا، اور قوم اس کا فیصلہ ماننے کی پابند ہو۔ رسول جس کی طرف شہر میں پھیلی افواہیں ریفر کی جائیں تاکہ وہ اپنی انتظامیہ اور اپنے تحقیقاتی ٹیم کے ذریعے اس کی سرکوبی کرے۔ رسول جو جنگوں میں ہاتھ آنے والے مال غنیمت اور مال فے کی منصفانہ اور عادلانہ کھپت کرے۔ رسول غرض اس سسٹم کا سارا انتظامی ڈھانچہ رسول کے گرد گھومتا ہے، سارا انتظامی ڈھانچہ رسول رسول رسول۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دین اسلام کی اصل اساس، دین اسلام کی اصل اساس جو ہے، اس کی بیس جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ دین اسلام یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکام، اللہ کی اطاعت، یہ دین کی اصل ہے، اللہ کی اطاعت۔ تو اللہ اپنی اطاعت بھی مشروط کر دے رسول کی اطاعت سے، اللہ اپنی اطاعت بھی مشروط کر دے رسول کی اطاعت سے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، 4:80۔ جس نے رسول کی اطاعت کی تو پھر اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت بھی نہیں ہے، تو نظام کیسے چلے گا؟ رسول کی اطاعت کرو گے تب پھر اللہ کی اطاعت ہوگی، نہیں تو پھر یہ سسٹم نہیں چلے گا۔ گویا کہ جب دین جاری و ساری رہنا ہے، دین نے جاری و ساری رہنا ہے، تو لازم تھا کہ رسول کا عہدہ بھی جاری رہتا، لازم تھا کہ رسول کا عہدہ بھی جاری رہتا، علی حالہ باقی رکھا جاتا، علی حالہ باقی رکھا جاتا، ختم نہ کیا جاتا۔ اور اللہ نے ایسا ہی کیا، اللہ نے ایسا ہی کیا، اس نے اس عہدے کو ختم نہیں کیا۔ تو جب جاری کو ختم نہیں کیا، جاری تھا، جاری کو ختم نہیں کیا، تو جب جاری کو ختم نہیں کیا تو دوبارہ جاری کرنے کا اعلان کیوں کرے گا؟ یہ تو سوال ہی احمقانہ ہے۔ اس نے ختم کیا ہی نہیں، وہ تو جاری تھا، جاری کو ختم نہیں کیا۔ ختم تو اس نے ایک عہدے کو کیا، نبی کے، تو جو جاری تھا ختم نہیں کیا اس نے، تو پھر دوبارہ جاری رکھنے کا، جاری کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیوں کرے گا؟
جہاں تک رہ گئی چننے کی بات، سلیکشن کی، تو رسول کے عہدے کے لیے تو وہ پہلے بھی نہیں چنتا تھا، یہ تو میں بتا چکا ہوں اپنے مضامین میں۔ رسول کو رسول بنانے کے لیے تو پہلے بھی نہیں چنتا تھا وہ کسی رسول کو جو رسول کی صفات سے پہلے ہی متصف ہوتا تھا، چونکہ رسول کی صفات تو عام انسانوں کی صفات میں سے ہے نا، وہ تو پہلے اس کے اندر ہوتی تھی، کیونکہ رسول ہونا زمینی صفت ہے، جیسے پہلوان ہونا، جیسے لیڈر ہونا، ذمہ داری سے بات پہنچانے والا ہونا، متعمد علیہ ہونا، جس پر لوگ اعتماد کرتے ہوں۔ تو ایسے شخص کو جو ان صفات کا حامل ہوتا تھا اسے نبوت کے عہدے کے لیے چن لیا کرتا تھا، یہ کرتا تھا۔ اب نبوت کا عہدہ ختم، کسی رسول کا اللہ کی طرف سے چنا جانا بھی ختم، لیکن دین اسلام کے لیے انتظام سنبھالنے کا عہدہ جو رکھا تو وہ تو رسول ہی تھا، لہذا لازمی ہے کہ اب اپنے لیے ایک منتظم مومنین نے خود چننا تھا، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ چنتا ہی نہیں تھا، چنا تو وہ نبی کو کیا کرتا تھا، نبوت ختم کر دی۔ یہ تو زمینی عہدہ ہے، زمینی صفات ہیں جو لوگوں کے اندر ہوتی ہیں، مومنین نے خود چننا تھا، جیسے وزیر اعظم، جیسے صدر وغیرہ کے عہدے داران یہ چنتے ہیں، چنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو کوئی ان سے پوچھے کہ دین اسلام کے سسٹم کو چلانے کے لیے، یہ عہدہ چننے کے لیے تمہیں اللہ نے کہا تھا جو تم چنتے ہو؟ وہ چنتے ہو جو کہا نہیں تھا، جو عہدہ چل رہا تھا دین اسلام کے لیے وہ نہیں چنتے، چننے تو تم نہیں ہے نا، یہ بھی تو تم بھی چنتے ہو اور چن کے اپنے سر پہ بٹھاتے ہو۔ اللہ نے کہا تھا کیا؟ جو عہدے اس نے اس سسٹم کے لیے نہیں رکھے وہ تو تم چنتے ہو، اور جو رکھا تھا وہ نہیں چنتے، وہاں تم ہیل حجت نکالتے ہو۔ اس نے کون سی آیت میں کہا ہے کہ اب دین اسلام کے نظام کو صدر چلائے گا یا رسول نہیں، خلیفہ چلائے گا رسول نہیں، وزیر اعظم چلائے گا رسول نہیں؟ کہاں کہا ہے اس نے؟ اب آگے چلیے، ان کا اندھا پن دکھاتا ہوں۔ رسول کا عہدہ تو مومنین کی ضرورت تھی، لیکن ایک احتمال ہو سکتا تھا کہ اس کے انتخاب میں ان سے غلطی ہوتی، اور جس معیار کا یہ عہدہ ہونا چاہیے تھا، جس معیار کا وہ چاہتا ہے، اس معیار کا یہ چن نہ پاتے، لہذا اس نے ایک معیار دے دیا، رسول کا ایک اسٹینڈرڈ دے دیا۔ پہلے لفظ اسوا کی تشریح کر دوں، اگرچہ پہلے بھی کرتا چلا آ رہا ہوں۔ اسوا، اس کا مادہ ہے جناب علی، الف سین واو اور الف سین یا، جو حروف علت ہوتے ہیں نا اس کے مادے اکثر اس طرح ہوتے ہیں، حمزہ بھی ہوگا، یا بھی ہوگا اور واو بھی ہوگا، اس طرح سے۔ اسا یسو اسین، اسون، باب نصرہ ینصرو سے، ان کے لغت کے اندر معنی ہے کسی مشکل کا حل ڈھونڈنا، مرض کی دوا کرنا، مسئلے کا حل کرنا۔ الاسوا اور الاسوا، ماڈل، کسی شے کی کاپی، ویسا ہی ہونا، سیم ٹو سیم ہونا، کسی شے کو سامنے رکھ کر اس کی کاپی کرنا، یہ اس کے لغوی معنی ہے تقریباً تمام لغات میں۔ الاسی، طبیب، ڈاکٹر، جو بیماری کا حل تلاش کرتا ہے، لوگوں کے لیے شفا کے راستے ڈھونڈتا ہے۔ الاسی، طبیب اور ڈاکٹر کو کہتے ہیں جو ہماری بیماری کا حل نکالتا ہے۔ آسیہ، لیڈی ڈاکٹر، حضرت آسیہ کا مطلب یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آتے ہیں اس مخصوص آیت کی طرف جس کا سب نے مذاق بنا رکھا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ 33/21۔ اے مومنو، تمہارے لیے ایک بہترین ماڈل، بہترین اسوہ ہے رسول اللہ میں۔ رسول اللہ میں کیا مطلب ہوا؟ سوچنا تو پڑے گا نا، ہر چیز میں سوچنا پڑتا ہے، کیا مطلب ہوا؟ رسول اللہ تو وہ عہدہ ہے جو پورے نظام کو کنٹرول کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے سابقہ بیان میں دیکھ لیا۔ تو کیا وہ عہدہ سب کے لیے ماڈل ہے؟
اب سوچئے ذرا، وہ عہدہ سب کے لیے ماڈل ہے، سب رسول اللہ کے اسٹیٹس پر آ کر زندگی بسر کریں، سب کی اطاعت سب پر فرض ہو، سب کی اطاعت کرنے سے اللہ کی اطاعت ہو، سب کے سب قاضی ہوں، سب کے سب حکمراں ہوں، ہر شخص اسٹیٹ کا مرکزی کنٹرولر ہو. یہ کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ یا اللہ نے تمہارے ساتھ مذاق کر دیا، گیم کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ذرا سوچئے پہلے. رسول اللہ کی پوسٹ کے وہ تمام مظاہر جو تم دیکھتے آ رہے ہو، جو قرآن نے منضبط کر لیے ہیں، اس قسم کے رسول کا تمہارے لیے ماڈل ہوگا. رسول کی پوسٹ کے لیے ماڈل دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایسا رسول ہو، ایسا رسول ہو. تو رسول تم تو نہیں ہوگے، تم نے ایسا رسول منتخب کرنا ہے، لانچ کرنا ہے. اسوا اور ماڈل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے. ماڈل کیا اچار ڈالنے کے لیے ہوتا ہے؟ کائے کے لیے ہوتا ہے ماڈل؟ کائے کے لیے دیا گیا ہے ماڈل؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ رسول اللہ جیسا بننے کے لیے؟ تم سب رسول اللہ جیسے بن جاؤ گے؟ یا رسول اللہ جیسا چننے کے لیے کسی ایک شخص کو؟ بینگلو بنایا جاتا ہے، انسان بنایا نہیں جاتا، چنا جاتا ہے. اور وہ کوئی ایک شخص ہوگا، ہر شخص نہیں. رسول تو کوئی ایک شخص ہوتا ہے نا، اس کے اسٹیٹس پر بھی ایک ہی شخص ہوگا. ہر شخص اس کے اسٹیٹس پر آئے گا ہی نہیں، وہ تو فساد کھڑا ہو جائے گا. ہر شخص نہیں. جو تمہارے دکھوں کا مداوع کرے گا، جو تمہارے مسائل حل کرے گا، جیسے ڈاکٹر کرتا ہے. پھر آیت کے ٹکڑے میں کچھ پرماننٹ اقدار دے دی گئی، اسٹینڈرڈ بتا دیا گیا، اور اسٹینڈرڈ سنگولر کے لیے صیغوں میں دیا گیا ہے. اسٹینڈرڈ جو دیا گیا ہے وہ سنگولر کے صیغوں میں. مومنین نے انتخاب کرنا تھا. مومنین نے انتخاب کرنا تھا تو مومنین کے لیے جمع کی ضمیر لایا اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر. مومنین کے لیے جمع کی ضمیر لکم، لقد کان لکم، تمہارے لیے اسوہ حسنہ، تمہارے لیے لکم جمع آ گیا. مومنین چونکہ جمع میں ہے، جمع کا صیغہ آ گیا. اب آیت کے اگلے ٹکڑے میں کوالٹی بتا رہا ہے رسول کی، اور رسول کے لیے سنگولر کا صیغہ اور ضمیر لے کر آیا. اب سنگولر کا صیغہ اور سنگولر کی ضمیر لے کر آیا. لمن کانا یرج اللہ، کانا یہ ضمیر آ گئی، کس کی؟ صیغہ آ گیا کس کا؟ سنگولر کا. لمن کانا یرج اللہ، وہ ایک رسول جو اللہ سے امید وابستہ کیے رہتا ہو. ایک رسول کانا، وہ ایک رسول جو اللہ سے امیدیں وابستہ کیے رکھتا ہو. لمن کانا یرج اللہ والیوم الآخرہ، اور آخرت کی امید سے جڑا ہو. آخرت، ہر چیز میں آخرت دیکھتا ہو، آخرت کا فائدہ، جڑا ہو، ہر کام میں آخرت کو پیش نظر رکھتا ہو. وذکر اللہ کثیرا، اور ہر کام میں کثرت سے اللہ ہی سے کمانڈ لیتا ہو، اللہ کے احکام اس کے پیش نظر رہتے ہوں. ایسا ہو وہ شخص، ایک شخص جس کا اسٹینڈرڈ میں نے تمہیں رسول کے عہدے کے لیے دیا ہے. اب بھی اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے رسول کا عہدہ ختم کر دیا، رسول کے عہدے کا کوئی بندوبست نہیں کیا، اور رسول کی جگہ وزیر اعظم منتخب کرنے کی کھلی چھٹی دے دی، صدر منتخب کرنے کی کھلی چھٹی دے دی، تو اس سے بڑا فتنہ کون ہوگا بھائی؟ پھر کون ہے فتنہ؟ یہ رسول کو تو فی الحال سائڈ پہ کر دیں تھوڑی دیر کے لیے. ایسے اللہ کے متعلق کیا ریمارکس دیں گے آپ لوگ؟ رسول کے بغیر اپنی اطاعت بھی ناممکن کر دی. ایسا اللہ جس نے رسول کے بغیر اپنی اطاعت بھی ناممکن کر دی، سارا سسٹم رسول کے ہاتھ میں رکھ دیا، رسول کو قوم کی نگرانی پر مامور کر دیا، رسول کو قوم کا قاضی بنا دیا، کمانڈر بنا دیا، حاکم بنا دیا، اور پھر چپ کر کے اس کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا. واہ، نبی کے ساتھ اس کا قصہ بھی پاک کر دیا، لپیٹ دیا چپ کر کے. تو ایسے اللہ کے متعلق کیا ریمارکس پاس کریں گے آپ؟ ذرا پہلے یہ بتا دیں، یا یہ محترم فیصل خان بتا دیں
کیا ریمارک دیتے ہیں، ریمارکس دیتے ہیں ایسے اللہ کے متعلق. یا دوسرا ریمارک یہ دیں گے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوا، خیر ایسا تو نہیں ہوا، بس تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی اللہ سے. کہنا تو تھا وزیر اعظم، یہ کہنا تھا صدر، خلیفہ، لیکن غلطی سے ہر جگہ رسول رسول کہہ گیا. عادت جو پڑ گئی تھی نا، عادت پڑی ہوئی تھی نا، بس تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو کیا ہوا؟ ہم بھی تو اتنی غلطیاں کرتے ہیں، وہ ہماری غلطیاں بھی تو معاف کر دیتا ہے، تو کیا ہوگا؟ ہم اس کی غلطی معاف نہیں کر سکتے؟ یہ ریمارک پاس کر دیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. کچھ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی، آپ کچھ بھی نہیں آپ کے پاس کہنے کے لیے. چیلنج، یا تو رسول سے متعلق بلا وجہ کی قلم کاری کرنا چھوڑ دیجئے، یا جو شخص بھی چاہے مجھ سے آن لائن مذاکرہ طے کر لے. ایک سوال آپ کریں، ایک سوال میں کروں، ایک سوال کا جواب آپ دیں، ایک سوال کا جواب میں دوں، دونوں پابند ہوں گے. ایک سوال کرتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، اور ایک شخص بات کرے گا. یہ طے کر لیں، آپ طے کر لیں کہ کون کرے گا، اور اپنی ہر بات کو قرآن سے اور لسان سے ثابت کرنا ہوگا. میں بھی ایسا کرتا جاؤں گا، آپ بھی پابند ہوں گے. یہی دو چیزیں حجت ہیں قرآن کی روح سے. اور لسان کے اندر لسان کے قواعد اور لاجک یعنی علم منطق، یہ اسی میں شامل ہوتا ہے. فیس بک اور یوٹیوب پر آ کر اپنا جواب دے دیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ کہاں، کب اور کیسے. لیکن ٹائم جلدی کا ہونا چاہیے، میں انتظار کا عادی نہیں ہوں، جو کام ہو فٹافٹ نمٹے. ابھی فی الحال فیصل خان صاحب کمر کس کے رنگ میں اترے ہیں. میری خواہش ہے کہ فیصل خان ہی مجھ سے بات کریں، مذاکرہ کریں. اور ایک اور بات، ہم تمام لوگ قرآن فکر سے جڑے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. لڑائی اپنی طرف، بھائی اپنی طرف، لڑائی ہونا اپنی طرف، بھائی ہونا اپنی طرف، وہ ایک رشتہ ہے، قرآن رشتہ، اس سے جڑے ہوئے ہیں. اختلافات تو بھائیوں میں ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، جیسے کہ ہم آپس میں بات کریں گے، باہر کا کوئی شخص نہیں ہوگا. لہذا بے فکر ہو کر آپ طے کریں، آپ آن لائن آئیے اور مجھ سے مذاکرہ کیجیے. والسلام، آپ کا بھائی اے ایس انصاری.